بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کشتی میں ہارے تو بولے رکانا، کشتی میں ہارے تو بولے رکانا، دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ، کلمہ پڑھا دو اے نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، اس مختصر سے وقت میں ذہن کے اندر کوئی مضمون آتا ہے، پھر اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی وقت آئے ہفتے زیادہ ہو ہی جاتا ہے۔ جب کوئی بات شروع کی جاتی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ اسے پوری کر دوں، وقت کا تقاضا بھی رہتا ہے۔ خیر، اس وقت میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو، اے میرے بندو، کیا ہم نے تم کو 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کی زبانی کہ مومن بندہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک کمزور بندے سے زیادہ افضل ہے۔ پچھلے ہفتے میں میں نے ایمان کے تعلق سے بات بتلائی تھی، اور گزشتہ ہفتے میں اعمال کے تعلق سے بات بتلائی تھی، مگر اعمال کی بنیاد آدمی کی کس چیز پر ہے، آج یہ مضمون ذہن میں آیا، اس کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ ایک عام آدمی کی صحت کا مسئلہ اس کی ذات تک محدود رہ سکتا ہے، مگر مومن کی صحت کا مسئلہ خالی اس کی ذات تک ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی عبادات تک، اس کے معاملات تک، اس کے معاشرات تک، ہر چیز کے اندر اس کے دخل ہے۔ ایک مومن بندہ جو طاقتور ہے، صحت اور تندرستی ہے، اس بندے کے مقابلے میں جو کمزور ہے اور بیمار ہے، اپنی عبادتوں کو اچھی طرح ادا کر سکتا ہے۔ ایک بندہ کمزور ہے اور ایک بندہ طاقتور ہے، تو طاقتور کمزور کے مقابلے میں اپنی عبادتوں کو اچھی طرح رکوع سجدوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، اور وہ جتنی چاہے عبادت کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو جوانوں کی عبادت بڑی پسند ہے، اس کی وجہ کہ وہ اپنے رکوع کو صحیح کر لیتے ہیں، جس طرح چاہے جھک لیتے ہیں، جس طرح چاہے سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، وہ اپنی عبادتوں کو اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتے جس طریقے سے ایک جوان آدمی کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے، یا ایک حدیث میں آیا، چند چیزوں سے پہلے غنیمت جان، یعنی ان کی حفاظت کر لو۔ کیا ہے؟ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو کہ ابھی جوانی ہے، کل بڑھاپے آنے والا ہے، ہر چیز عجیب محسوس ہونے لگے گی، اس لیے جوانی کے اندر جتنی عبادت کر سکو کر لو، جوانی کے اندر جتنے اچھے اعمال کر سکو کر لو، جوانی کے اندر جتنے لوگوں کے خیرات اور مدد کر سکتے ہو کر لو۔ لیکن بڑھاپے میں نہ ہاتھ میں پیسہ ہوگا، نہ بدن میں طاقت ہوگی، نہ چلنے پھرنے کی ہمت ہوگی، نہ یہ الفاظ کو صحیح ادا کر سکیں گے، پھر یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے۔ دوسری چیز کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لو۔ صحت ہے اللہ کا خوب نام، خوب پیسے کماؤ، دنیا پر خوب محنت کرو، عبادتوں کو اس کے وقتوں پر ادا کرو،
لیکن جب بیمار ہو جاؤ گے پھر یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ ابھی اللہ نے زندگی دی ہے، اپنی زندگی کو غور و خوض کرو کہ کتنا اعمال اچھے کرتے ہیں اور کتنے برے، اپنی زندگی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال لو۔ پھر جب موت کا وقت قریب ہوگا یا مرنے کے بعد بھی آدمی کوشش کرے گا کہ میں دنیا میں چلا جاؤں اور ایسے اعمال کرنا شروع کر دوں جیسے اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، پھر موقع نہیں ملنے والا۔ ابھی زندگی کو غنیمت سمجھ لو، اس لیے کہا کہ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہی کاٹے گا کل۔ اس لیے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جاننا، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو۔ ایک آدمی خالی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے تو خوب عبادت، خوب دنیا پر بھی محنت کرے اور دین پر بھی خوب محنت کرے۔ جب مشغول ہو جائے گا، مصروف ہو جائے گا، پھر کچھ بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ یہ دنیا کے جھمیلے، دنیا کی مصیبتیں ایسی ہیں آدمی چاہ کر بھی ان سے نہیں نکل پاتا۔ اس لیے فرصت کو غنیمت سمجھو۔ اور دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خوب خیرات کرو، خوب پیسے کماؤ، حلال روزی اختیار کرو۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے، حلال روزی اختیار کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو، جو چیز صحت کے لیے ضروری ہے اس کو بروئے کار لاؤ، جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو چھوڑو۔ اس لیے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بندے سے ایک سوال کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جا کر تم سے ہر اس چیز کا سوال کرے گے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، ہر اس نعمت کے بارے میں۔ میں نے تمہیں صحت دی تھی، تم نے کہاں خراب کی؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے کہاں ضائع کی؟ میں نے تمہیں اتنا مال دیا تھا، تم نے کہاں کہاں خرچ کیا؟ اس لیے جوانی کی حفاظت کرو، صحت کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، حلال روزی اختیار کرو، حرام روزی سے پرہیز کرو بالکل۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مختصر کر رہا ہوں، جلدی جلدی بتلا رہا ہوں، آپ لوگ سن لے، کم وقت میں زیادہ بات سمجھ لے۔ مختصر واقعہ بتلا رہا ہوں، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ بہت بڑے تاجر تھے، ایک مرتبہ سفر میں نکلے، سفر میں جاتے جاتے سوچا کہ اپنے پیر سے ملاقات کر لوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جن کا بارہا واقعہ آپ سنتے ہیں، ان سے ملاقات ہو گئی رستے میں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تجارت کے سفر پر جا رہا ہوں۔ جنگلوں بھٹکتے بھٹکتے نکل گئے کہ اللہ تمہاری تجارت میں برکت کرے۔ کئی دن کے بعد ایک جگہ پڑاؤ ہوا، ایک پرندے کو دیکھا کہ کمزور ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے۔ ایک دوسرا پرندہ آیا، اس نے اپنی چونچ سے اس کے منہ میں دانہ ڈالا اور خوراک ڈالی، اس کا پیٹ بھر گیا۔ تو حضرت شقیق بلخی نے اس سے یہ عبرت حاصل کی کہ اللہ جب اس کمزور سے پرندے کو پڑے پڑے کھلا رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں کھلا سکتا؟ میں کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتا پھروں؟ واپس اپنے گھر آ گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کو معلوم ہوا، پوچھا کہ اتنی جلدی تجارت کے سفر سے کیسے واپس آ گئے؟ فرمایا میں نے ایک پرندے کو جنگل میں دیکھا، ایک دوسرا پرندہ اسے کھلا رہا ہے، جب اللہ اس کا پیٹ بھر سکتا ہے میرا کیوں نہیں بھر سکتا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے انہیں دھمکایا، ڈرایا، تم کیسے انسان دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا چاہتے ہو؟ خود محنت کرو، خود کوشش کرو، خود آگے بڑھو، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کی کوشش کر رہے ہو، معذور بن رہے ہو، مجبور بن رہے ہو۔ اللہ نے جوانی دی، صحت دی، تندرستی دی، کماؤ، اپنے بلبوتے پر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، دوسروں کے بھروسے پر کیوں چل رہے ہو؟ یہ اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، یہ دنیا تمہارے لیے، جو کماؤ گے تمہارا ہوگا، دوسروں کے محتاج نہیں رہو گے۔ اس لیے فرمایا سوال ذل۔ آج جگہ جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں ہندو غیر مسلم تو اللہ ماشاء اللہ 2% ہوں گے، مسلمان 98 بلکہ 99% ہے مانگنے والے۔
کیوں؟ اچھے روزگار ان کی سمجھ میں نہیں آتے، کام کاج ان کو اچھا نہیں لگتا، صبح صبح رکشے میں بٹھا لے ایک کو غریب کو محتاج کو اور دوسرا اس کے ساتھ لگ جا اور آدھا آدھا بانٹ لے، فری کا ملنا، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ارے آخر ہمیں ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو غیر لوگ ہیں، وہ کبھی اس طرح بھکاری اللہ ماشاء اللہ کوئی نظر آ گیا اکا دکا، ورنہ مسلمان ہی ہیں جو خود کر کے کما کے کھانا ہی نہیں چاہتے۔ میرے نبی تو یوں کہہ رہا کہ تجارت کرو، بزرگان دین تو یہ فرما رہے کہ خوب محنت کرو، حلال روزی اختیار کرو، اور ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال پیشہ بھی اختیار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو بھی اپنی زندگی میں رکھو، نہ دین کو بھولو نہ دنیا کو بھولو، دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلو۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا، حضرت رکانہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے عرب کے پہلوان تھے، اس بات کو بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ تو وہ عرب کے بڑے پہلوانوں میں مانے جاتے تھے، ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ اگر تم مجھے کشتی میں ہرا دو تو تمہیں اسلام لے آؤں، اگر تم مجھے کشتی میں ہرا دو تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے چیلنج قبول کر لیا۔ وقت مقرر ہو گیا، فلاں فلاں جگہ آنا ہے جانا ہے، چنانچہ کشتی کا میدان قائم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی پٹکی میں اسے نیچے گرا دیا، نبی تھے وہ، تو اس صحت اور طاقت کی بات تو تھی ہی، دوسری طرف رکانہ کا چت ہو جانا اور دنگل میں ہار جانا اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ اسی وقت سے حضرت رکانہ علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا تھا کہ کشتی میں ہارے تو بولے رکانہ، دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ، کلمہ پڑھا دو اے نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صحت اور طاقت کی بات تھی۔ ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنی روزی کا بھی خیال رکھنا ہے، حلال پیشہ بھی اختیار کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے زندگی گزارو گے، خالی دنیا کی طرف توجہ نہیں دینی ہے، خالی دین کی طرف توجہ نہیں دینی ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، دین اور دنیا کو ایک ساتھ حلال طریقے سے اور صراط مستقیم کی طرف لے کر چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔